السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما، ہندوستان کے مظلوموں کی آواز، ہندوستان کے مسلمانوں کی شان، ہندوستان کے مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ، نقیب ملت الحاج بارسہ اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد، شہ نشین پر تشریف فرما، مجلس اتحاد المسلمین کے عامدار جناب کوثر محی الدین صاحب، مجلس اتحاد المسلمین مراٹھواڑہ کے صدر جناب فیروز خان لالا صاحب، شہ نشین پر موجود تمام حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اراکین بلدیہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواران اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ آپ کے درمیان میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے درمیان میں آ کر اپنے جلسوں سے مخاطب ہو کر آپ سے اپنا قیمتی ووٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آج حلقہ حاضہ چاہے 5 نمبر کا اپنا پربھاگ ہو یا 2 نمبر یا 18 ہو یا 7 یا 8 نمبر کا پربھاگ ہو، ان تمام پربھاگوں میں آپ غور کرو، ایک طرف تو NCP کے امیدوار ہیں، وہی کانگریس نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے، تو پھر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے رکن اسمبلی و آبزرور ناندیڑ محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین محترم جناب سید معین صاحب، محترم جناب سید فیروز لالا صاحب، اور پربھاگ 2 کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، پربھاگ 5 کے پیر برہان کے تمام امیدوار، پربھاگ 7 نئی آبادی کے روی گائیکواڑ اور وکاس مالوجی واکمارے صاحب، پربھاگ 8 شیواجی نگر کے تمام امیدوار، پربھاگ 18 کے اور پربھاگ 10 کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج پیر برہان نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے گزارش کر سکوں کہ 15 جنوری کے دن جو ناندیڑ کے بلدیہ کے انتخابات کے حق رائے دہی کا دن ہے،
آپ اپنے کیبورڈ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے اور آپ زمینی سطح سے اس تاریخی شہر سے آپ اپنی ایک آزاد سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کریے۔ یاد رکھیے، بھارت کی جو لوک شاہی ہے اور بھارت کا ہمارے وطن عزیز کا جو سمویدھان ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کریں یا پیدا کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، اگر آپ اپنے ووٹ کے استعمال میں کوتاہی کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہم تمام کو اٹھانا پڑے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اس بلدیہ کے انتخابات میں اپنے تمام امیدواروں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ کا استعمال کریے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین برسوں سے ملت مظلومہ کی خدمت کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ایک ہی رہا کہ ہم کو اگر انصاف چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین میں، بھارت کے سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں جن چیزوں کا وعدہ عوام سے کیا گیا، اور اگر ہم ان وعدوں کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو مجلس سے آپ سے یہ کہتی آئی ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، بیجا مخالفت کرتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کی ایک سیاسی لیڈرشپ بن جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف بی جے پی ہے جو کسی ایک مسلم اقلیت کو اپنا امیدوار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ مہاراشٹرا میں شنڈے کی شیو سینا ہے، اور پھر اجیت پوار کی راشٹروادی کانگریس ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب یہاں پر ملاپ ہوتا ہے۔ نریندر مودی بھارت کے پارلیمنٹ میں وقف قانون کا ایک نیا ترمیمی قانون پیش کرتے ہیں، اور اس قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو چھین لیا جائے، درگاہوں اور خانقاہوں کو ختم کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، اور ایسے قانون کو جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، سمویدھان کی آرٹیکل 25, 26 اور 14 کے خلاف ہے، اس قانون کو بنانے کی مدد کرتے ہیں کون؟ اجیت پوار اور شنڈے شیو سینا اس میں مدد کرتے ہیں۔ بتائیے آج آپ کہ کیا کسی ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، بھائی صاحب رک جائیے، تھوڑی یہاں سے جانا ہے مجھے 10 منٹ میں، اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو پھر سنا ہی نہیں دے گا کسی کو۔ رک جائیے رک جائیے رک جائیے شعیب صاحب، ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں کیا کوئی غیر ہندو ممبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اور بالکل صحیح ہے، نہیں بن سکتا، نہ بننا چاہیے۔ مگر نریندر مودی نے، اجیت پوار اور شنڈے نے ایسا قانون بنایا کہ جس میں اب مسلم وقف بورڈ جب مہاراشٹرا میں بنے گا یا ڈسٹرکٹ مسلم وقف کمیٹی بنے گی تو اس میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کیسے کسی کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی دفعہ 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے، وقف
ایک مسلمانوں کا ایک خاص چیز ہے، اس کا مذہب سے اس کا تعلق ہے، مگر ایسا قانون بنا دیا گیا۔ اور اس قانون کے ذریعے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار یہ چاہتی ہیں کہ وقف کو ہمیشہ کے لیے بھارت اور مہاراشٹر سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ترمیمی قانون کے ذریعے جو درگاہیں اور مساجد 100 سال سے زیادہ پرانی اور پروٹیکٹڈ مانیومنٹ میں کہلاتی ہیں، ان کو حکومت یہ قانون کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ آثار قدیمہ ASI اس کا مالک رہے گا۔ تو بہت سی چیزیں اس میں غلط ہیں۔ اس طرح کا غلط قانون بنا کر مسلمانوں سے ان کی مذہبی تشخص کو چھیننے کا کام نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار کرتے ہیں۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے وقف کے قانون بننے کے بعد ایک بہت بڑا الیکشن مہاراشٹر میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ سے اختلافات کو بازو رکھ کر آپ مودی کو، شنڈے کو، اجیت پوار کو ایک پیغام دیجئے کہ تم نے ہم سے وقف کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، یہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ 15 تاریخ کو جب آپ جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یاد رکھیے جس کسی کا ضمیر زندہ ہے وہ اس کو پکار کر کہے گا کہ جس نے مسجدوں کو، درگاہوں اور خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا، میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کروں گا ان پارٹیز اور ان قائدین اور لیڈرز کے خلاف جو مسجد، درگاہ اور قبرستان کے خلاف قانون بنایا ہے۔ یاد رکھیے آپ کا ووٹ ان فرقہ پرست طاقتوں کو ایک پیغام دے گا جو ہماری مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے، مگر ایک دیوانے کی طرح پکار کر کہنے کا حق مجھے بھی ہے، اور میں آپ کے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ صرف ناندیڑ کا بلدیہ کا الیکشن ہے یا مہاراشٹر کے میونسپلٹی کا، میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں اگر آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو دلی میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نریندر مودی کو پیغام مل جائے گا کہ ناندیڑ کے پیر برہان شاہ کے رہنے والوں نے میرے کالے قانون کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا۔ اجیت پوار کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ایک چال چل رہا ہے، اجیت پوار کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوا ہنس کی چال چلے گا تو اس کو کوا ہی کہیں گے، ہنس نہیں کہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اس کالے قانون کے خلاف 15 تاریخ کو آپ کو اپنے کے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں، بزرگوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ کالا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک وقف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی بیٹی کا حق کسی باپ یا اس کی ماں کی جائیداد میں طے نہیں کرتے۔ ارے اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی اپنے ہندو دھرم کے مطابق اپنے گاڑے خون کی کمائی اپنے دیوی یا دیوتا کے نام پر کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا کوئی قانون ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا حق مار کر دیوی دیوتا کو قانون نہیں دے سکتے؟ یہ قانون نریندر مودی اور اجیت پوار اور شنڈے نے بنایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ الیکشن آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ وقف کے قانون کے خلاف ہے یا نہیں۔ یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مجلس یہ پالیسی کہہ رہی ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، جو راشٹروادی کے امیدوار ہیں، جو شیو سینا کے امیدوار ہیں، جو کانگریس کے امیدوار ہیں، بتاؤ تمہاری زبان میں اتنی طاقت ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں، سچائی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہیں گے کہ اویسی مسجد، درگاہ اور خانقاہ کو الیکشن میں لا رہا ہے، برابر لا رہا ہوں۔ بھارت کا سمویدھان مجھے کہتا ہے آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت میں
کوئی زمین کے نیچے کی آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا ٹوٹ رشتہ میرے مذہبی عبادت گاہوں سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے رہے گا کیونکہ جو سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا اس کا پریامبل کہتا ہے لبرٹی آف تھاٹ ایکسپریشن اینڈ بلیف. تو پتا اگر اس کے اوپر بنیاد بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ 15 تاریخ کے دن آپ کو اپنے لبرٹی آف تھاٹ ایکسپریشن اور بلیف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے پتنگ کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا, تو یہ سچائی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کمزور یہ کہتا ہے کہ ویسی غلط کہہ رہا ہے, بابو تمہاری باپ بھی میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یاد رکھو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 15 تاریخ کے دن وقف کے کالے قانون کے خلاف ووٹ پتنگ پر دبے گا یا نہیں دبے گا بتاؤ؟ وقف کے کالے قانون کے خلاف پتنگ پر بٹن دبے گا یا نہیں دبے گا؟ ناندیڑ کی فضاؤں میں کیا نظر آئے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دوسری بات, سید معین اور فیروز لالا بول رہے تھے کہ اجیت پوار کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اجیت پوار تم شرد پوار کے نہیں ہوئے, تم ناندیڑ کے کیا ہو سکتے ہو؟ جو آدمی تم کو پال پوس کے بڑا کیا, تم کو مقام دیا, تم کو عزت دیا, تم اسی کو گھر میں بٹھا کے آگے بڑھ گئے. یہ اجیت پوار کی پہچان ہے. اور خود کھڑے ہو کر بولتا ہے 75,000 کروڑ کا غبن کا مجھ پر الزام ہے, کیا ہوا؟ ہاں اجیت پوار, تمہارا نام اجیت پوار ہے, تمہارا نام کوئی مسلمان کا نام ہوتا تو تم 75 سال جیل میں رہتے. یہ فرق ہے جو سطح میں رہتا ہے اور جو مظلوم مسلمان ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسری بات کہنا چاہوں گا, اشوک راؤ چوہان نہیں سدھرنا چاہتے, نہیں سنبھلنا چاہتے. اشوک راؤ صاحب آپ کو کیا ایک منتری پد بھی نہیں دیے مودی؟ اتنا کر رہے آپ ان کے لیے, کم سے کم منسٹر آف اسٹیٹ تو بناتے آپ کو. آپ جو مہاراشٹر کے مکھیہ منتری تھے, ہاں یہ اور بات ہے کہ آدر اسکیم میں آپ کو استعفیٰ دینا پڑا. آپ کو کم سے کم نریندر مودی آپ کو کچھ تو دے دیتے. آپ تو مراٹھا لیڈر ہیں, ناندیڑ کے ہیں, آپ کو تو چائے میں سے نریندر مودی چائے تو پلائے, مگر چائے سے تو مکھی کو نکال کے بازو کر دیا آپ کو. اشوک راؤ صاحب ایسا کیوں کر رہے آپ یہاں پہ بھی کھیل رہے, وہاں پہ بھی کھیل رہے, ادھر بھی کھیل رہے. دیکھیے کھیل مہنگا پڑ جائے گا 15 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ ناندیڑ کی عوام بہت باخبر اور ہوشیار عوام ہے. جب آپ مکھیہ منتری تھے تو یہاں سے مجلس کے کتنے 13 کارپوریٹر کامیاب ہو گئے تھے. آپ بہت کوشش کیے, اور جب یہیں سے مہاراشٹر میں اگر مجلس کی مقبولیت کا آغاز ہوا تو آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد سے ہوا تھا. آپ نے مجلس کے کینڈیڈیٹ کو یہاں سے کامیاب کیا. جو بالا صاحب ٹھاکرے آج دنیا میں نہیں ہیں, وہ بمبئی کے شیواجی میدان سے بولے یہ کون ہے, یہ اویسی کون ہے, مجلس کون جیتے؟ تو ہم نے کہا ابھی تو شروعات ہے, بمبئی تک جائیں گے, اور بمبئی تک گئے الحمدللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے جب تک آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے, آپ کی تکالیف اور مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرا نگر ہو, پیر برہان کا علاقہ ہو, یہاں پر آپ کو تکالیف نظر آتی ہیں. تاج نگر, پیر نگر میں ہر طرف صاف ستھرا کچھ انتظام ہی نہیں ہے. سوچھ بھارت تو خالی ادھر نظر آتا ہے, یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا.
اور پھر قبرستان میں عدالت کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی وہاں پر جو لوگ قبضے میں نہیں ہٹایا جا رہا ہے. ارے یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے قبرستان میں، تم مرے تو اس میں دفنانا، کہاں لے جا کے پھینکنا تمہارے کو. ارے قبرستان میں انکروچمنٹ قابض بن کے بیٹھے ہیں اور یہ گورنمنٹ ہٹانا نہیں چاہتی. حصار بندی کا کام نہیں ہو رہا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اندرا نگر کے علاقے میں ڈرینیج کے پانی، لوگ مصلی نماز کو جاتے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اندرا نگر میں ذرا سی بارش ہو گئی تو ایسا لگتا تالاب بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی آج میں خوبصورت گارڈن تعمیر کرنے کی پوری کوششیں کی جائے گی. مدینہ العلوم اسکول سے شیواجی پتلے تک راستے کی تعمیر، اور پھر ایک فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ آج کل بہت زیادہ آگ لگ رہی ہے. فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا. مدینہ نگر سے قیوم پلاٹ تک 50 فیٹ کے راستے کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ. یہاں پرانے شہر کے خلطی طلباء کے لیے ITI اور ٹیکنیکل کالج کا قیام. مال ٹیکری علاقے میں 5 ایکڑ اراضی پر پلے گراؤنڈ کی تعمیر کا منصوبہ ہے انشاءاللہ. اور صحت کے لیے حیدرآباد کے دواخانے کو توسیع کر کے منی سول ہاسپٹل بنانے کی پوری کوششیں کی جائیں گی. اور فروٹ مارکیٹ، بھاجی پھول مارکیٹ، ہاکر زون کے قیام کا عزم. اور پھر جدید طریقے سے ایک سلاٹر ہاؤس کا قیام میں لانے کا مجلس کا منصوبہ ہے، ارادہ ہے. اور حیدرآباد کی پانی کی ٹانکی قریب مسلم طلبات کے لیے گرلز ہاسپٹل کا قیام. قدیم شہر میں شادی خانے کی تعمیر کا منصوبہ، اور قبرستانوں کی باؤنڈری وال حصار بندی، اور نماز جنازے کے چبوتر اور وضو خانے کی تعمیر کا منصوبہ. یہ مجلس کا پروگرام ہے. اور مجلس کے مخالف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خالی ایک بی ٹیم بولتی ہے، ایک سی ٹیم بولتی ہے، ایک ڈی ٹیم بولتی. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. بلکہ میرے کو بتایا گیا کہ کوئی غیر معروف لوگوں کو جن کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے لا کر ان کا الیکشن لڑایا جا رہا ہے. مگر آپ باشعور اور باخبر ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ دوست اور رہزن کی فرق کو محسوس کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنی کمزوریوں کو دور کیا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ہم سے دور تھے ہم ان کو قریب کر لیے، ان کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور اللہ ان کو جب تک زندہ رکھے گا وہ مجلس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. تو میری آپ تمام سے یہ پرخلوص اور اماں کو منانا، بابا کو ذرا گزارش کرنا. ضعیف بھی رہتے انہوں بولتے میاں ذرا صبح کہیں کو دوپہر میں جائیں گے، ان کو بولنا ابا اماں ابھی چلو، صبح جا کے ووٹ ڈالیں گے، پھر دن بھر تو اپنی بیٹنگ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کریے، مجلس کو مضبوط کریے. ناندیڑ کے ایک اچھے مستقبل کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ